السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تمجیدات، بڑائی کبریائی بزرگی برتری اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے، جو سب دا خالق مالک حاکم رازق علیم بذات الصدور فعال لما یرید ستار العیوب غفار الذنوب علی کل شیء قدیر ہے، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم امام دین رحمت للعالمین بالمؤمنین رؤوف الرحیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات طیبہ طاہرہ مقدسات حمد و ثنا اور درود و سلام تو کسی بھی معاشرے دے اندر یا کسی بھی فرد دے طرز عمل دے اندر تبدیلی اتنی دیر تک نہیں آ سکتی جب تک افراد دے نظریات نو نہ بدلیا جائے۔ بیریئر لگان دے نال، سختی کرن دے نال، پابند سلاسل کرن دے نال، جبر دے نال، ظلم دے نال مجموعی طور تے معاشرے دے حالات نہیں بدلے جا سکتے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اوپر
آپ نے سب تو بڑا انقلاب برپا فرمایا اور ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ چشمے کائنات نے زمین دی اس پشت دے اوپر اس انداز دے نال اور اس طرح دی تبدیلی اور چینج نہیں دیکھی کہ ایک ایسا معاشرہ جدا اجمالی طور تے اللہ ذوالجلال ذکر اس انداز دے نال فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے پیغمبر تواڈے تو پہلے واضح گمراہی ذلت دیاں اتھا گہرائیاں دے اندر اے لوگ غرق ہو چکے سن۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلے انسانیت نام دی اس معاشرے دے اندر کوئی چیز بقایا نہیں سی۔ کائنات دے امام تشریف لے کے آئے، آپ نے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دی کھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہا، گناہاں دا کم نہ رہا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے۔ کائنات دے امام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، آپ دی آمد دے نال صلیباں ٹوٹ گئیاں اور شیطانی فوجاں دوڑ گئیاں، جہالت ختم ہو گئی، کائنات علم دے نور دے نال منور ہو گئی، انسانیت نو عروج مل گیا، عورت نو عزت اور وقار مل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات دے اوپر تشریف لے کے آئے تو حضرات رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا اور فیوز و برکات دیاں مسلح دھار بارشاں برسن لگ گئی۔ اور پھر چشم کائنات نے ایک عجیب منظر دیکھیا کہ ایسی قوم جنہوں کوئی انسان تک کہنے واسطے تیار نہیں، اسے قوم دے وچوں ذلت دیاں گہرائیاں دے اندر غرق ہوئی قوم دے وچوں ایسی عظیم و شان قوم نکلی کہ وہ کائنات دے رہبر اور رہنما بن گئے۔ چشم کائنات نے دیکھیا کہ آئے تے ابو بکر، نکلے تے صدیق اکبر، آئے تے عمر ابن خطاب، نکلے تے فاروق اعظم، آئے تے عثمان ابن عفان، نکلے تے ذوالنورین، آئے تے علی ابن ابی طالب، نکلے تے حیدر مرتضیٰ، آئے تے خالد ابن ولید، نکلے تے سیف من سیوف اللہ، آئے تے ابن عمر، نکلے تے محدث اعظم، آئے تے ابن عباس، نکلے تے مفسر قرآن، آئے تے ابن مسعود، نکلے تے فقیہ اعظم، ارے آئے تے حمزہ، نکلے تے سید الشہداء، آئے تے حنظلہ، نکلے تے غسیل الملائکہ، آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح، نکلے تے امین امت، آئے تے ابو ہریرہ، نکلے تے سید المحدثین، آئے تے امیر معاویہ، نکلے تے کاتب وحی، ارے آئے تے رہزن، نکلے تے رہبر، آئے تے خائن، نکلے تے امین، آئے تے چرواہے، نکلے تے حکمران، آئے تے صحابی، نکلے تے صحابی، آیا حبشے دا کالا بلال، نکلے آتے دنیا دا امام۔ اے ہے انقلاب، اے ہے تبدیلی۔ نبی پاک علیہ السلام اے تبدیلی کس انداز دے نال لے کے آئے؟
اللہ ذوالجلال نے اس انداز کا ذکر قرآن دے اندر فرمایا. ذرا انتہائی محبت دے نال ذوق اور شوق دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ نہیں کہندے؟ ایک بڑی اونچی آواز نال کہو. مالک کائنات نے اعلان فرمایا کہ اسی مومنہ دے اوپر احسان کیتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنہ دے اوپر احسان کیتا کہ مومنہ نو اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا. حضرات میں عرض کریا کرنا کہ کوئی بھی بندہ اپنی محبوب چیز کسے نو نہیں دیندہ، لیکن اللہ ذوالجلال نے انعامات دی حد کر دیتی ہے. بچھاڑ کرنے تو بعد حد کر دیتی کہ اپنا محبوب پیغمبر بھی مومنہ نو عطا کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ ذوالجلال نے اتنیاں نعمتاں انسان نو عطا فرمائیاں کہ کائنات دی کوئی بھی ٹیکنالوجی اللہ ذوالجلال دیاں نعمتاں نو گن نہیں سکتی، شمار نہیں کر سکتی. مالک کائنات نے زمین بنائی، آسمان بنایا، حجر و شجر، جن و بشر، زیر و زبر، اللہ ذوالجلال دیاں اتنیاں نعمتاں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وہ انسان تم دور نہ جا، بڑے بڑے پہاڑاں دی بات نہیں کر دے، تو اپنے جسم دی طرف ہی نظر دوڑا لے. اللہ ذوالجلال نے تینوں اکھاں عطا فرمائیاں، پھر نال قوت بصارت بھی عطا کر دیتی ہے. انہاں اکھاں دی قیمت کسے اس انسان دے کولوں جا کے پوچھ جڑا اس بینائی تو محروم ہے کہ ساری دنیا او دے واسطے اندھیر نگری، دنیا دیاں روشنیاں، دنیا دیاں رنگینیاں او دے نزدیک کیا حیثیت رکھ دیاں. اللہ اکبر. اس مالک کائنات نے تینوں کن عطا فرمائے، پھر قوت سماعت بھی عطا فرما دی تھی. اللہ ذوالجلال نے تینوں زبان عطا فرمائی، پھر قوت گویائی دا ملکہ بھی عطا کر دیتا. مالک کائنات نے تینوں دماغ عطا فرمایا، عقل و خیرات دا خزانہ بھی رکھ دیتا. ہاتھ عطا فرمائے، پیر عطا فرمائے. وہ ایک نعمت اللہ ذوالجلال دی اتنی قیمتی ہے کہ اگر وہ ضائع ہو جائے دنیا دی ساری دولت خرچ کر کے بھی دوبارہ بندہ انہوں لے نہیں سکتا، خرید نہیں سکتا. اتنی قیمتی اللہ ذوالجلال دی نعمت ہے. لیکن حضرات کبھی غور کریا کرو، یہ ساریاں نعمتاں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمان دے باوجود اپنی نعمتاں دا احسان جتلایا نہیں. میں قربان جاواں جدوں نعمت محمد عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. او ایمان والیو، اس نعمت نو معمولی نعمت نہ سمجھے آجے. ساری کائنات دیاں قیمتی نعمتاں ایک پاسے جمع ہو جان، ساریاں نعمتاں مل کے بھی کلی نعمت محمد دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اگر اس نعمت نو درمیان دے وچوں کٹ دیتا جائے تسی جانوراں نالوں زیادہ بدتر بن جاؤ. تواڈیاں اکھاں، تواڈا نک، تواڈا کان، تواڈا دماغ تانوں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، اللہ دے غضب تو بچا نہ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں اپنی نعمت عطا فرمائی ہے. اس پیغمبر نے اس دنیا دے اوپر آ کے انسانیت دے اندر تبدیلی پیدا فرمائی، کائنات اور معاشرے دے اندر انقلاب پیدا فرمایا، اور پیغمبر نے طریقہ کی اختیار فرمایا. ذرا غور کرنا، ترتیب دے بھی ذرا نظر رکھ لینا. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ
اللہ ذل جلال دے قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے اس پیغمبر نے انہاں لوگاں دے دلاں نو پاک کیتا ہے، معاشرے نو پاک کیتا ہے، کفر و شرک تو پاک کیتا ہے، بدعات رسم و رواج خرافات تو پاک کیتا ہے، جہالت گندگی دنیا دیاں غلاظتاں تو پاک کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن دیاں تلاوتاں پیغمبر نے فرمائیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بتائے چلے آؤ میرے مسلمان بھائی، آج بھی اگر معاشرے دے اندر تبدیلی آئے گی، آج بھی اگر دل دی دنیا بدلے گی تے اللہ دے قرآن دے نال بدلے گی، کیونکہ بیماری بھی پرانی، نسخہ بھی پرانا، بیماری بھی پرانی، نسخہ بھی پرانا۔ اللہ اکبر، وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ اللہ اکبر، بیماری بھی پرانی، علاج بھی پرانا۔ اور آئیے میں جس بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن اللہ ذل جلال دا کلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھو نا موبائل فون ہے، اسی لے کے انہیں ڈبا پیک تے اس ڈبے دے وچوں موبائل نکلدا ہے، نال او دی بیٹری نکلدی ہے، نال ایک دو چیزاں ہور نکلدیاں نے، نال ایک چھوٹی جی کتاب نکلدی ہے جنوں مینول بک کہنے ہیں۔ اس کتاب دے اوپر سارا کچھ لکھے ہے کہ اسی موبائل نو استعمال کیویں کرنا ہے۔ اگر اسی اس کتاب دی ہدایات دے مطابق موبائل نو استعمال کران گے تے موبائل چلے گا صحیح درست، اور اگر اپنی مرضی دے نال بے وقوفاں دی طرح ایویں بٹن نپی جائیں گے تو پھر وہ موبائل صحیح چل سکدا بول دے نہیں۔ وہ وکری گل ہے، کتاب پڑھن تو بغیر ہی ساڈا علم ماشاءاللہ اتنا ایڈوانس ہے موبائل دے متعلق کہ سارا کچھ زبانی یاد ہے اللہ دی توفیق نال، لیکن جو ہدایات اس کتاب دے اندر درج نے او دے مطابق اگر موبائل نو استعمال کیتا جائے گا موبائل درست چلے گا۔ اور اگر اسی اپنی مرضی دے نال وہ جڑا اوکے کرنا دا بٹن ہے انہوں جناب اسی بند کرنے واسطے، بند کرنے والے نو چلان واسطے نپنا شروع کر دیاں گے، موبائل صحیح نہیں چل سکتا۔ تو حضرات، موبائل بنایا انسان، کنے بنایا؟ بول دے نہیں، اونچی آواز نال، انسان نے بنایا۔ اور اس انسان نے اس موبائل نو استعمال کرن دا طریقہ بھی ایک کتاب دی صورت دے اندر اس کتاب دے وچ لکھ دیتا ہے، اس بک دے اندر لکھ دیتا ہے۔ تے انسان نو کنے بنایا؟ جنہوں پتہ ہے تے بولے اللہ نے بنایا۔ انسان نو اللہ نے بنایا، تو انسان نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ اللہ ذل جلال نے بھی ایک مینول بک نازل فرمائی، اللہ ذل جلال نے بھی ایک کتاب نازل کی تھی، وہ دے اندر لکھے ہے پورا طریقہ کہ کس طرح تسی زندگی گزارنی۔ حضرات، اس کتاب دے اندر لکھے ہے مالک کائنات نے، اللہ اکبر، کدی اللہ دے قرآن نو کھول کے پڑھ کے دیکھتے صحیح، اے اللہ ذل جلال دا پیغام کی کہہ رہے ہیں انسانیت نو۔ میں تینوں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں، اگر تو انفرادی زندگی گزارنی چاہ رہے ہیں تو قرآن دی تلاوت کر، اگر اجتماعی زندگی گزارنی چاہ رہے ہیں قرآن دی تلاوت کر، اگر خوشی منانی چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر، اگر غمی دا انداز دیکھنا چاہنا ہے قرآن دا مطالعہ کر، اگر اللہ ذل جلال دی عبادت کرنی چاہنا ہے قرآن پڑھ، اللہ اکبر، اگر نماز ادا کرنی چاہنا ہے قرآن پڑھ، اگر زکوٰۃ پڑھ دینی چاہنا ہے قرآن پڑھ، اگر حج کرنا چاہنا ہے قرآن پڑھ، اگر اللہ ذل جلال دے رستے دے اندر خرچ کرنا چاہنا ہے قرآن پڑھ، اگر اپنی راتاں گزارنی چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر، دن گزارنے چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر۔ اللہ ذل جلال نے قرآن نازل فرمایا، اگر رشتہ داراں دے نال سلوک کرنا چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر، معاشرے دے اندر ایک اچھا فرد بننا چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر، دنیا دے اوپر عروج اور ترقی چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر، اگر جہاد کرنا چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر، اگر جناب غلبہ حاصل کرنا چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر۔ اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں، اگر سابقہ قوماں دا کردار دیکھنا چاہتے ہو قرآن دی تلاوت کر۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے اللہ
اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک اور ساری کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء دے حوال پڑھنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر قوم عاد اور قوم سمود دے کسے پڑھنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر جناب موسیٰ کلیم اللہ دی قوم دے جناب اونا دے نال ٹھٹھے مذاق اور پیغمبر نو تنگ کرنا دیکھنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر اصحاب الاخدود نو دیکھنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر اصحاب کہف دی استقامت نو دیکھنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اللہ اکبر کبیرہ. جناب یعقوب علیہ السلام دے آنسو دیکھنا چاہنا قرآن دی تلاوت کر. جناب زکریا علیہ السلام دیاں آہوزاریاں دیکھنی چاہنا قرآن دی تلاوت کر. وہ قرآن دی تلاوت کر. اگر حلال ذریعہ معاش چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر اچھی زندگی گزارنی چاہنا قرآن دی تلاوت کر. اگر شیطان دے شر تو بچنا چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر. جہنم تو آزادی چاہنا ہے قرآن دی تلاوت کر. اللہ ذوالجلال دی جنت نو حاصل کرنا چاہنا ہے تے قرآن دی تلاوت کر. تبدیلی آئے گی. اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال پیغمبر نے معاشرے نو تبدیل کیتا. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ. پتہ یہ چلیا کہ طہارت ملے گی پاکیزگی ملے گی روحانی اعتبار دے نال تے اللہ دے قرآن دے نال ملے گی. قوماں دے اندر تبدیلی واقع ہوئے گی تے اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال واقع ہوئے گی. اللہ اکبر. اس تو بعد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور کتاب و حکمت دے عالم بنا دیتا پیغمبر نے. جاہل قوم نو دنیا دے عظیم عالم اور دانشور بنا دیتا. اللہ اکبر. پہلے پیغمبر نے قرآن دی تلاوت فرمائی. اس تو بعد لوگاں دا تزکیہ نفس کیتا. اس تو بعد دنیا جناب علم دے نور دے نال منور ہو گئی. اور جس برتن دے اندر گندگی ہوئے جتنی مردی پاکیزہ چیز ڈال دیتی جائے وہ پاک اور صاف نہیں رہ سکتی. پیغمبر نے پہلے قرآن سنا کے لوگاں دے دلانوں پاک کیتا ہے. اس تو بعد جناب جدو دل پاک ہو گئے نے پھر اللہ ذوالجلال نے علم دا نور بھی عطا فرما دیتا ہے. پھر فہم و فراست بھی عطا فرما دیتی ہے. پھر دانائی بھی عطا فرما دیتی ہے. پھر عقل و شعور بھی عطا فرما دیتا ہے. پھر حکمرانی دے انداز بھی سمجھا دیتے. پھر دنیا تے جناب غلبے حاصل کرنے دے گر بھی بدلا دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. بنیاد کی بنی بنیاد اللہ ذوالجلال دا قرآن. اوے میرے مسلمان بھائی تیریاں عمرہ گزر گئیاں تو اللہ دے قرآن دیاں تلاوت نہ کر سکیا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے تو دنیا تو عزتاں لبدا پھرنا ہے. عزت تیرے گھر دے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. تو قرآن نو پڑھ نہ سکیا قرآن دیاں تلاوت نہ کر سکیا. پتہ نہیں کنہ چیزاں نے تینوں قرآن تو دور کر دیتا. تو قرآن نو قسمہ اٹھان واسطے رکھ لیا. تو قرآن نو صرف طویل بنا کے گل دے اندر لٹکان واسطے رکھ لیا. اللہ اکبر. بات دی سمجھ نہیں آندی کہ دی سی مولوی صاحب کو طویل لے کے آئے ہیں انہوں نے دو چار ایتا قرآن دی لکھیاں نے نا. حضرات کدی غور کریا کرو پورا قرآن تیرے گھر دے اندر پہ آئے. اس پورے قرآن دی برکت دے نال دے تینوں برکت مل نہیں رہی. اور دو چار جناب قرآن دی ایتا اگر مولوی صاحب نے لکھ دیتیاں تے زندگی بدل گئی. حضرات کدی غور کریا کرو شہد دے اندر اللہ ذوالجلال نے شفا رکھی ہے. شہد دے اندر پروردگار عالم نے شفا رکھی ہے. کوئی بھی بندہ شہد دی بوتل اپنے گل دے اندر لٹکا کے پھردا ہوئے نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اب زمزم دے اندر اللہ ذوالجلال نے شفا رکھی ہے. کوئی بھی بندہ زمزم دی بوتل اپنے گھر دے اندر اپنی گردن دے اندر لٹکا کے تو انہوں نظر نہیں آئے گا. اوے میرے مسلمان بھائی شہد دی شفا انہوں ملے گی جڑا بندہ شہد کھائے گا. اور زمزم دی شفا انہوں ملے گی جڑا بندہ زمزم پیوے گا. اوے قرآن دی تلاوت کر قرآن دی تلاوت کر. رب ذوالجلال دی قسم شفا بھی مل جائے گی سکون بھی مل جائے گا. اللہ دا قرآن آپ اعلان کر رہے آئے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب.
دلان دا سکون قرآن دے اندر رکھے آئے، دلان دا چین قرآن دے اندر رکھے آئے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ذوالجلال نے اس قرآن میں شفا بھی بنایا ہے، مومنہ واسطے رحمت بھی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن سچا، اللہ دا کلام سچا، اللہ دیاں گلاں سچیاں۔ اگر تینوں شفا نہیں ملدی، اگر تینوں رحمت نہیں ملدی، کدی غور کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک قرآن سنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے مسلمان بھائی، ایک قرآن دیاں تلاوتاں کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جدو اس قرآن نو پڑھیا جاندہ ہے، پھر پڑھیا نو تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ لوگاں نو پتہ ہے کہ اس قرآن نو جدو پڑھیا گیا، اگر معاشرہ قرآن دے اوپر لگ گیا، پھر اس معاشرے نو اسی اپنے کنٹرول دے اندر نہیں رکھ سکاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے برطانوی وزیر نے ایک دفعہ جناب برطانوی دارالعوام دے اندر قرآن نو لہرا کے گیا سی، اگر مسلمان قوم نو تسی شکست دینا چاہتے ہو، اس قرآن دے نال تعلق نو توڑنا پائے گا۔ اللہ اکبر، یا دنیا تو قرآن دا وجود ختم کرنا پائے گا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن، مالک کائنات نے اس قرآن دے اندر اتنی برکتاں رکھیاں نے، ایویں تے مشرکین مکہ نو تکلیف نبی پاک نے آکھیا کسی انہوں، نبی پاک نے نہ کوئی انہوں دے نال زیادتی، نہ کوئی ظلم، نہ کسی دا حق مارے آئے۔ پھر دشمنی کس بات دی ہے، لڑائی کس بات دی ہے؟ اللہ اکبر، آپ مکہ المکرمہ دی گلی دے اندر جا رہے نے، اس دنیا دا، اس امت دا طاغوت اکبر ابو جہل نبی پاک علیہ السلام نو کلیاں نو دیکھ دائے۔ اللہ اکبر، اپنے حقار اور تکبر دے اندر آ گیا، کائنات دے امام نو دیکھ کے برداشت نہ کر سکیا، انہیں جناب پتھر اٹھایا، نبی پاک علیہ السلام دی طرف اچھال دیتا، آپ دی پیشانی مبارک دے پتھر لگیا۔ حضرات کائنات دے امام دے سر مبارک جو خون دے فوارے نکلے، آپ جناب اسی طرح زخمی حالت دے اندر اپنے گھر دے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دے چچا سردار امیر حمزہ شکاری آدمی ہے، شام دے وقت شکار کر کے واپس آئے نا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، انہیں اپنے بھتیجے دی اس حالت اور کیفیت نو دیکھیا، اے میرے بھتیجے تیرے نال سلوک کنے کیتا ہے، تیرے نال ظلم کنے کیتا ہے؟ تے جناب امیر حمزہ دے سامنے لونڈی آ گئی، وہ لونڈی جنہیں زندگی دے اندر کدی نگاہاں اٹھا کے گفتگو کرنے دی جناب جرت نہیں سی کی تھی، آج وہ دے اندر اتنے جذبات آ گئے کہ وہ جناب اپنے آپ تو بے قابو ہو گئی اور جذبات دے اندر آ کے کہنے لگی، اوے امیر حمزہ ہن تو پوچھنا ہے دے کولوں کہ تینوں کنے مارے ہے، تینوں کنے مارے آئے، وہ جڑا بھی آندا ہے اینوں مار کے چلا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ سمجھ دینے یہ پیچھے بدلہ لینا والا کوئی نہیں، آج اگر یہ باپ زندہ ہوندا میں دیکھ دی پھر اینوں کون برسرے بازار مار کے جاندا ہے، آج اگر یہ کوئی دوسرا بھائی دنیا دے موجود ہوندا پھر میں دیکھ دی اس طرح پتھر کون مار کے جاندا ہے۔ لوگاں نوں پتہ ہے کہ یہ پیچھے آنے والا کوئی نہیں، یہ نال ہمدردیاں کرنے والا کوئی نہیں، یہ نال خیر خائیاں کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لونڈی نے ایسی گفتگو کی تھی کہ حمزہ دا جناب جذبات بے قابو ہو گئے، اسے انداز دے نال واپس پلٹے نے۔ اللہ اکبر، تے لونڈی دی گفتگو دا ترجمہ بابا جی اپنے انداز نال کر دینے، اوے مر جاؤ قریشیو ڈوبے شرم۔ اپنے ساتھیاں دے اندر بڑے تکبر دے نال گلاں کر رہے، آج تے میں برداشت نہیں کر سکیا، آج تے میں انہوں پتھر مار کے آ گیا، یہو جیاں باتاں کر رہے آئے۔ سردار امیر حمزہ نے جا کے کمان ہماری ابو جہل نو زمین دے اوپر گر گیا، انہیں ساتھی جلدی دے نال اٹھے نے جناب امیر حمزہ نو پکڑن واسطے، انہاں نانا انہوں کچھ نہ آکھے آجے، انہوں کچھ نہ آکھے آجے وگرنہ کتے مسلمان ہی نہ ہو جائے۔ دیکھ لو کافر کتنی محنت اور کتنا خوف ہے انہوں نے لوگ مسلمان نہ ہو جان۔ ابو جہل تو لے کے آج دے کافر تک ہر کافر دا نقطہ نظر اے ہوئی ہے کہ لوگ مسلمان نہ ہو جان، لوگ کتے پکے اسلام والے نہ بن جان، دین والے نہ بن جان۔ اللہ اکبر کبیرہ، دولتاں خرچ ہو رہی ہیں، پیسے لگ رہے ہیں، بڑی محنتاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ حضرات روح محمد کڈن واسطے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات میں رد کر رہا، جناب امیر حمزہ نے جا کے
ایک کمان ماری اور بڑی جرت دے نال فرمان لگے ابو جہل اوے اج تو بعد جے تو ظلم کماویں گا طرف محمد جے کر انگلی اٹھاویں گا یاد رکھ لے ابو جالا میں تو جتیاں ہی کھاویں گا چمڑی اڈیڑا تیری کندے سریر دی ابو جال دے کولوں بدلہ لے آئے سردار امیر حمزہ اپنے گھر دے اندر آئے اے میرے بھتیجے خوش ہو جا اے میرے بھتیجے راضی ہو جا پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں اپنے آپ نو تنہا نہ سمجھی اے نہ سمجھی تیرا بدلہ لینے والا دنیا تے کوئی نہیں میں تیرا چچا جب تک زندہ ہاں کسی دی جرت نہیں پیدا ہو سکتی اس طرح تیرے نال ظلم کر کے چلا جائے اس طرح تیرے نال زیادتی کر کے چلا جائے اے میرے چچا جی کی کر کے آئے ہو میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات پیغمبر دا خون نکل رہا ہے اور ایسے عالم دے اندر کائنات دے امام نے فرمایا ہو میرے چچا جی میں تے توانو نہیں سی آکھیا میرا بدلہ لے کے آؤ اللہ اکبر سانو کوئی مار کے جو چلا جائے اور اسی ہوئیے بھی کمزور ساڈا خون اجے بند نہ ہویا ہوئے کہ کوئی بندہ آگے کہہ دے میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا حضرات ساڈی کیفیت کی ہوئے گی ساڈی خوشی دی حالت کی ہوئے گی لیکن نبی پاک علیہ السلام کائنات دے امام فرماندے نے میرے چچا جی میں دنیا دے بدلے لینے واسطے نہیں آیا میں تانوں نہیں سی آکھیا تسی میرا بدلہ لے کے آؤ چچا کہندا او میرے بھتیجے تو ایویں بھی خوش نہیں ہوندا دس تو راضی کیویں ہوئے گا کائنات دے امام نے جواب کی ارشاد فرمایا اوے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مکے دے کافر سارے چن چن کے مار دے جے کرنا ہی راضی مینو جے کرنا ہی راضی مینو پھر کلمہ پکار دے پھر کہہ رہے ہو وہ میرے چچا جی مینو راضی کرنا چاہتے ہو جے کرنا ہی راضی مینو پھر کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی تے جناب امیر حمزہ پھر بے ساختہ کی فرمان لگے اوے جے انجیے راضی سن پھر میرے تاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا جے انجیے راضی سن پھر میرے تاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا جا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا اللہ والی بولی کالجے ٹھار دی میرے پیغمبر دے شب و روز انہیں میرے پیغمبر دیاں محنتاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام تے کہیں دینے ہوئے کتے او دی گل نہ سن لیا جے او دے نیڑے نہ لگے آجے اللہ اکبر کیونکہ جیڑا بندہ او دی گل سن لیندہ ہے او پھر واپس مڑ کے آ سکدا وہ پھر گیا وہ پھر بودا ہو گیا اس پر نیڑے ہی نہ لگو بات ہی نہ سنو اللہ اکبر کبیرہ تے چنگا پڑا سمجھدار بندہ ہے سیانا آدمی پنچیتی آدمی اور ہے بھی اپنی برادری دا سردار طفیل بن عمر دوسی اپنی برادری قبیلے دا سردار ہے بیت اللہ دا طواف کرنے واسطے آیا ہے کہ لوگاں نے مشرکین مکہ نے کہہ دیتا وہ طفیل آتے گیا ہیں ایتھے نواں بندہ ہے تے کتے او دی گل نہ سن لئی او دی بات نہ سن لئی بالکل او دے قریب نہ چلا جی او دے کولو بچ کے رہی اینا ڈرایا کہ سیانا بندہ بھی کملا ہو گیا اور انہیں اپنے کنہ میں جو روحاں پا لیں میں گل سنتا ہی کتے آواز کنہ نہ اچانک ٹکرائی نہ جائے اینا خوف زدہ بدگمانی جڑی ہوندی ہے نا بدگمان اے بہت بری چیز بدگمانی کسے بھی
بندے دے متعلق بری رائے قائم کر لینا اسلام نے دے تو بڑی شدت دے نال منع فرمایا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات دے امام نے فرمایا ایاکم بالظنی فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں بدگمانی تو بچ جاؤ کیونکہ بدگمانی اس کائنات دا سب تو بڑا جھوٹ ہے، سب تو بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ بدگمانی ایویں سنی سنائی گل دے سن کے تے اپنا جناب کسی بھی انسان دے متعلق اپنا نظریہ بدل لینا، اپنی رائے اور اپنے دماغ دے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک آدمی آیا، عربی آ کے کہندا ہے اللہ دے نبی میری بیوی نے کالے رنگ دا بچہ جنم دیتا ہے۔ او دے کہن دا مطلب یہ سی کہ میرا رنگ سفید ہے، میری بیوی دا رنگ سفید ہے، بچہ کالا ہے، یہ دا مطلب ہے بچہ میرا نہیں۔ ذہن دے اندر او دے ایک خیال پیدا ہو، ایک گمان، بد گمانی آ۔ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے کیسی بصیرت عطا فرمائی، کیسی حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ ساڈے سامنے کوئی گل کرے اسی کہو گے یار گل ہے وچ تحقیق کرنی چاہیے، اسی تو پہلے لفظ پھرنے بہانے۔ چھوٹی چھوٹی بات تو کدی دیکھو معاشرے دے اندر گھراں دے گھر اجڑ گئے، بعد میں پتہ لگیا گل تو کوئی بھی نہیں سی۔ چھوٹی چھوٹی بات ایویں ہی لوگ کسی نہ کسی دے بارے منفی تبصرہ کر کے او دے تو متنفر، اچھے بڑے دوست ایک دوسرے نال محبت کرنے والے، چھوٹی جی بات کسی دی سنی جناب زندگی بھر واسطے جدائیاں پہ گئی۔ میرے بھائیوں ایہو جے کم نہ کرو، ایہو جے کم نہ کریا کرو۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر ایک بڑی زبردست بات لکھی۔ حمدون القصار ایک بہت بڑے محدث نے، انہاں دا قول اور ادھے نال ملدا جلدا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ دا قول۔ فرماندے نے گل ذرا پلے بن کے لے جائے جی، فرماندے نے لوگوں اگر تسی کسے بندے نو کوئی گناہ اور غلطی کر دیاں اپنیاں اکھاں دے نال دیکھ لو، سنی سنائی بات نہیں، اپنیاں نگاہاں دے نال اونوں تسی دیکھ لو، فلتمس لہو 70 عذرا، اس غلطی نو اپنے دماغ دے وچوں ختم کرنے واسطے 70 بہانے تلاش کرو، 70 بہانے تلاش کرو۔ میرے سامنے اس بندے نے غلطی کی تھی، ایک غلطی میں دیکھ لئی، او دی جڑی پوری زندگی ہے او دے لیل و نہار شب و روز پتہ نہیں وہ کتنیاں نیکیاں کردا ہے، او دیاں نیکیاں پتہ نہیں اس گناہ تو کتنیاں بڑیاں ہون گیاں۔ انسان خطا دا پتلا ہے، غلطی میں ایک دیکھ لی ہے، چند غلطیاں نو میں جاننا، میں او دیاں نیکیاں نو تے نہیں جاندا۔ ہو سکتا ہے اور رات دی تنہائی دے اندر اٹھ کے اپنے رب دے سامنے کوئی آنسو بہائے، میرا رب او دیاں ساریاں گناہاں نو غلطیاں نو نیکیاں بنا دے، تے میں جڑا گناہ دیکھیا میں 40 سال اس گناہ نو اپنے دماغ وچ لے کے پھردا رہواں، بلکہ میں لوگاں دے اندر دی تشہیر کردا رہواں۔ فرمایا گناہ تسی دیکھ لو، دیکھن تو بعد فلتمس لہو 70 عذرا، 70 بہانے تلاش کرو، 70 بہانے۔ اور اگے بڑی زبردست بات کی، فرماندے نے 70 بہانے تلاش کرن تو بعد بھی اگر تواڈے دماغ وچوں او نقشہ نہ جائے، وہ خیال نہ جائے، پھر سمجھ لو کہ تواڈے اپنے نفس دا ہی قصور ہے۔ تواڈا نفس اتنا گندا ہے کہ وہ برائی نو دی پکڑ بڑی کردا ہے، وہ سنبھال کے بڑا رکھدا ہے، وہ گناہ نو بڑا سنبھال کے رکھدا ہے، وہ دے تو نقشہ غیب ہی نہیں ہوتا۔ تواڈے اپنے نفس دا گناہ ہے، اپنی پاکیزگی کرو دماغ دی، او دا کوئی گناہ نہیں۔ ساڈے ایتھے کوئی کسی دا گناہ غلطی ہوندی بھی نہیں، اسی لبدے رہنے فلاں انجے ڈم، نہ میرے بھائیو اس طرح نہیں کرنا۔ کہندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جی میرا بیٹا کالے رنگ دا، کائنات دے امام نے فرمایا اچھا تو مینوں یہ دس اونٹ رکھے نا تسی؟ کہندا جی اونٹ تے ہے نے میرے کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کہو جے رنگ دے نے؟ کہندا جی وہ سرخ رنگ دے۔ آپ نے فرمایا سارے سرخ رنگ دے؟ کہندا نہیں کچھ ہے نے ہور رنگ دے۔ آپ نے فرمایا وہ کیڑے رنگ دے؟ وہ کہندا جی وہ مٹیالے رنگ دے نے، گہرے رنگ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سرخ اونٹاں دے وچ دوسری رنگت دے اونٹ کتھوں آئے نے؟ کہنے لگے اللہ دے نبی ہو سکتا ہے وہ انہوں نے اپنے کسی باپ دادے دی رنگ نو پکڑیا ہوئے اور او دے تے چلے گیا ہو۔
کائنات دے امام نے فرمایا، کونین دے تاجدار نے فرمایا، نبی رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، اوے اللہ دے بندے، اگر ایک اونٹ دا بچہ اپنے باپ دادا تے جا سکتا ہے تے ایک انسان دا بچہ اپنے باپ دادا تے نہیں جا سکتا؟ ہو سکتا ہے وہی اپنے کسی باپ دادا تے چلا جا، آج تو بعد ہونی بات نہ کر، بات ختم ہو گئی۔ اینو کہتے ہیں شریعت، دین اور پیغمبر دی مقدس تعلیمات اسی نہ کدی پڑھیاں نہ کدی سوچ، اسی متاثر غیران کو اسے پڑھونے، سانو پتہ ہی نہیں ساڑھے پیغمبر نے ساڑھی تربیت کی تھی۔ پیغمبر نے ایک عظیم معاشرے نو تشکیل کس طرح دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو بات میں رکھ کر رہے ہیں کہ طفیل چنگا پڑا سمجھدار آدمی، برادری دا سردار اور وڈیرا، انہیں لوگاں دا میڈیا وارے نا، لوگاں دیا گلہ اور پروپیگنڈے دا اتنا شکار ہویا، کرنا میں چروئی پاڑی، کہنے لگیا میں گل ہی نہیں سنتا ہو دی، کہانی مکائیے، روڑا ہی مکائیے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے لگ گیا جناب ہونا دے، بندہ کرنا دا کچا نہیں ہونا چاہیے۔ تے بیت اللہ دا طواف کر رہے آئے، اللہ کو دعا کرو اللہ بار بار حرمین شریفین دی حاضری نصیب فرمائے۔ وہ مقدرہ والے لوگ ماشاءاللہ، ساڑھے قاری صاحب، قاری عبدالوحید صاحب جڑے قرآن پاک سناندے رہنے، اللہ دی توفیق دے نال وہ بیت اللہ دی اللہ پاک نے انہوں نے زیارت دی توفیق عطا فرمائی، اج بیت اللہ دے اندر بیٹھے عمرے دی سعادت، اللہ سارے انہوں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، ایک بری اونچی کہہ دے ہو، گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، اور وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا، پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا۔ اور کمال کر دی تھی کہنے والے نے، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اب نہ مجھ کو عطا میرے مولا، آمین کہہ دے ہو، وہ قبولیت دا ٹائم ہوتا ہے، آمین کہہ دے ہو، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم اب نہ ہم کو عطا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب، ہمیں ہر بلا سے بچا میرے مولا۔ کائنات دے امام اے جناب طفیل بن عمر دوسی، انہیں کنہ دے وچ روئی پائیے کہ کتے میں آواز نہ سن لوا، بیت اللہ دا طواف کر رہے آئے کہ ہوا چلی اور ہوا دے نال وہ روئی تھوڑی جی الگ ہو گئی تے کنہ دے نال پیغمبر دی پیاری آواز ٹکرا گئی۔ مقدرہ والے لوگ سن قسمت جاگ پئی، پاگ جاگ پہ مقدرہ دی بات، نبی پاک علیہ السلام دی آواز ٹکرائی، انہیں تھوڑا جا اس روئی نو پرے کیتا، انہیں اتر کر دیتا، اتنی پیاری آواز اللہ ذو الجلال دا قرآن، نبی پاک علیہ السلام دی مبارک زبان دے وچوں نکلنو، جدو صاحب قرآن اپنی مبارک زبان دے نال رب دے قرآن دی تلاوت کر دے ہوں گے، الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں پیغام اعلانو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے تو قرآن دے نال وہ دل نو لگا لے اے قرآن دے وچی منافع ہزاراں اللہ اکبر حضرات بات میں عرض کر رہے آنا یہ اپنے آپ کو کہنے لگ بے ہوئے تو خیر تینوں کی ہو گیا ہوئے تو کملہ ہو گیا ہے اللہ اکبر وہ چنگا بھلا تو سمجھدار اور سیانہ بندہ ہے اپنی برادریاں دے لوگاں دیا پنچایتاں دے فیصلے کرنے والا بڑے بڑے مشکل اور پیچیدہ مسئلے نو حل کرنے والا اپنی برادری دا سردار پڑھیا لکھیا بندہ اللہ اکبر کبیرہ اور اے بے وقوفن دی طرح اپنے کنہ دے اندر روح پا کے پھرنا پیا اور بھی کوئی ہو جا نظر آؤندائی اور کی ہو گیا تیری اگل نو اللہ نے تینوں عقل و شعور کا دے واسطے عطا فرمایا فہم و فراست کا دے واسطے عطا فرمائیے تو کیوں لگنا انہا لوگاں دے پیچھے وہ سنتے صحیح نا سنن دے اندر کی حرجے کی وہ کہنا چاہتا ہے کیڑا کوئی تینوں زبردستی گردن تو پکڑ کے لے جائے گا تو سردار آدمی ہے وڈیرا آدمی ہے کیڑا وہ تیرے تے زبردستی کر لگے آئے اللہ اکبر کبیرہ سنن دے اندر کی حرجے وہ کی کہندہ ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نے چلنا شروع کر دیتا حضرات کوئی بندہ پڑھے تے صحیح نہ قرآن نو کوئی بندہ پڑھے تے صحیح اللہ کہندے کینے وہ تیرے کسے دوست یار سجن بے لیدہ رات دے 1-2 بجے تینوں میسج آ جائے تھوڑی جی حرکت تیرے موبائل دے اندر ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جانا ہے فوری طور دے انہوں پڑھنا ہے پھر وہ جواب بھی دینا ہے پھر تینوں سکون آمدہ ہے اور میرے مسلمان بھائی تیرے رب دا میسج بھی تیرے کول آیا ہے اللہ اکبر 1400 سال گزر گئے تو اپنی زندگی دے 40-50-60 سال گزار لے اللہ ذوالجلال دا میسج ایک دن بھی پڑھیا نہیں وہ کیوں نہیں پڑھیا وما قدر اللہ حق قدری تائیں تے اللہ کہندے ہو لوگو تسی اپنے رب دی قدر نہیں کی تھی تسی بڑے بے وفا لوگو تسی اپنے رب دی قدر نو نہیں پہچانے اللہ اکبر اور عیسائیاں دیاں چٹھیاں عیسائی لے آمن تے اسی سینے نال لگائیے تے اللہ دیاں چٹھیاں پیغمبر لے آمن وہ اسی گلیاں وچ رلائیے اسی کیسے بے دردہ اللہ کو جلال دے قرآن دی قدر نہیں کی تھی نتیجہ کی نکلیا کہ خود دنیا دے بے قدرے ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ یہ جناب تو فیل کہنے لگیا میں سنا تے سیکھنگا کیے نبی پاک علیہ السلام دے گولا کے کہنے لگیا میں تو اڈی قرآن دی تلاوت دی آواز سنی ہے انہیں میں نو کچھ متاثر کیتا ہے اپنی طرف کھیچے آئے دسو تسی کی پیغام لے کے آئے ہو کہنا کی جاندے ہو کیڑا قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں صرف 2 مختصر قرآن دیاں جناب سورتاں دی تلاوت کی دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سب کچھ اللہ ہی اللہ، سب کچھ اللہ ہی اللہ. ساری کائنات نو پالن والا کون ہے؟ سب تو اونچے اللہ دا. ذرا بلند آواز دے نال نام لونا. زندگی اور موت دا مالک کون ہے؟ اج اللہ دی توفیق دے نال اپنے گھر دے اندر تانوں بٹھان والا کون ہے؟ اللہ ذل جلال دی توفیق ہے نا. اے مالک کائنات دی ذات اللہ اکبر. تائیں تے کہن والا کیندا ہوئے بگڑے سب دے کم بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے. اے بختاں دے او ماریو رب نو یاد کرو، ادھی راتی اٹھ کے تے فریاد کرو، کیونکہ ستے سب دے لیکھ جگاوندا اللہ اے، ماڑے آمدی گل بناوندا اللہ اے. اور ایک اور کہنے والا بڑا پیارا انداز اختیار کردا ہے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے. اللہ سونا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے. دن چڑھ دیا جویں تارے چھپی جاندے نے، دن چڑھ دیا جویں تارے چھپی جاندے نے، او دی زندگی جو غم ایویں مکی جاندے نے. کدی جیڑا کلے اللہ اگے سوال کر دے، کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے. او پروردگار عالم دی ذات نبی پاک علیہ السلام نے دوسری سورت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ادو اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن دی دو سورتاں دی تلاوت ختم کیتی ہے. ادھر سردار آدمی جڑا چند لمحے پہلے کنا دے وچ رویاں پا کے پھردا سی، ایدیاں دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. کہندا جلدی کرو مینوں اپنا مرید بنا لو، جلدی کرو اے پیغمبر گرامی علیہ السلام مینوں کلمہ پڑھا دیو. میں تے ساری زندگی برباد کر لئی، میں تے ساری زندگی اپنی برباد کر کے تواڈے کول آیا بیٹھا. حضرات میں عرض کیتا ہے نا قرآن کتاب انقلاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے پیغمبر کائنات علیہ السلام دی دعوت ہے. اسے واسطے تے جناب حضرات ذرا غور کرنا، جرمن دا دانشور لیوپولڈ جدوں مسلمان ہوندا ہے بڑے عجیب انداز دے نال اللہ اکبر کہندا میرا دل بجھیا بجھیا جا رہندا سی، مینوں کوئی زندگی دا مقصد نہیں سی نظر آوندا. پھر میں عیسائیت دا مطالعہ کیتا. جدوں میں عیسائیت نوں پڑھیا تے مینوں جناب ایک عملی زندگی دے اندر اور عیسائیت دے اندر بڑا گیپ نظر آیا. میں کیا یہ عملی زندگی دی رہنمائی نہیں کر سکتی؟ اللہ اکبر. پھر جناب ایک جرمن دے اخبار نے میری ڈیوٹی لگا دی تھی، مشرق وسطیٰ دے اندر میں چلا گیا. اوتھے مینوں موقع ملیا، میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں. اللہ اکبر. وہ جویں جویں میں قرآن نو پڑھتا چلا گیا میرا سینہ کھولتا چلا گیا. میں کیا یہ باقی اللہ دا کلام معلوم ہوندا ہے، لیکن اجے میں مسلمان نہیں ہویا. اپنے علاقے دے اندر واپس آ گیا. ایک دن میں زمین دوست ٹرین دے اندر سفر کر رہا، میری اہلیہ بھی میرے نال ہے. اللہ اکبر. میں ایک جوڑے نو دیکھیا کہ جنہاں نے ہیریاں دیاں گوٹھیاں پائیاں نے، بڑے قیمتی لباس پائے نے. اللہ اکبر. لیکن جدوں میری نظر انہاں دے چہرے تے پئی ہے نا، انہاں دے چہرے مینوں کچھ بجھے بجھے جے محسوس ہوئے، کوئی روحانی مسرت نظر نہیں آئی. میں جناب باقی مسافراں دے اوپر بھی دیکھیا تے مینوں سارے مسافراں دے چہرے اسی طرح نظر آئے. میں اپنی اہلیہ نو کہہ دیتا کہ مینوں اس طرح نظر آوندا ہے کہ لوگ
ہے تے بڑے مالدار نے, دنیا دی دولت انہاں دے کول بڑی ہے, لیکن دیکھ نظر انہاں دے چہرے تے مینوں خوشی اور مسرت نظر نہیں آ رہی. میری اہلیہ نے بھی اس بات دی تائید کر دی تھی. اللہ اکبر. کہندا میں جناب اس بات نو ذہن دے اندر رکھیا, اپنے گھر دے اندر آ گیا. گھر دے اندر قرآن پیا سی. قرآن نو جدوں میں کھولیا تے قرآن دی سورۃ التکاثر تے میری نظر پہ گئی. اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وہ کثرت دی خواہشات نے انسان نو برباد کر کے رکھ دیتا. اللہ اکبر. اتنا مگن ہویا کہ میں جمع کر لواں. اللہ اکبر. اور اللہ کی کہیں حتی زرتم المقابر, حتیٰ کہ سپیکر کھڑک گئے مسیتاں دے, حضرات فلاں چودھری صاحب اج چل دے پھر دے دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. فلاں نوجوان دی ڈیڈ باڈی وہ دے گھر دے اندر واپس آ رہی ہے. یہ اللہ دا قرآن کہندا ہے وہ لوگاں نے اپنے رب نو بلا دیتا, ہم دے مقصد نو بلا دیتا, حتیٰ کہ انہاں نو آوازاں سنا دیتیاں گئیاں اور وہ قبراں دے اندر پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتے نے ہرگز نہیں, ان قریب تو انو پتا چل جائے گا, ان قریب تسی جان لگو گے. ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. پھر اپنی نگاہاں دے نال جہنم نو دیکھ لگو گے. اللہ اکبر. ثم لترونها عین الیقین. پھر تو انو یقین آ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن پھر میں اسی تواڈے کولوں سوال کران گے انہاں نعمتاں دے جڑیاں نعمتاں اسی تانوں دتیاں نے. اللہ فرماتے ہیں انہاں نعمتاں دے متعلق اسی پوچھاں گے. کہندا جدوں میں قرآن دی آیت پڑھی, اے قرآن دی سورت پڑھی, میرے تے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. میں اپنی اہلیہ نو جلدی دے نال بلایا, وہ دوڑ دی ہوئی میرے کول آئی. میں کہ جڑیاں تو شکلاں اور جڑا تو منظر اس ٹرین دے اندر مسافراں دے چہرے تے دیکھ کے آئی ہیں, او دا جواب اللہ نے قرآن دے اندر لکھے آئی. اپنی نگاہاں دے نال پڑھ لے. اللہ اکبر. جدوں انہوں نے قرآن دی سورت دی تلاوت کی ہے وہ بھی حیران رہ گئی. میں سوچیا اللہ دی قسم ہے 1400 سال پہلے کوئی انسان کسی ایسے معاشرے کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا کہ 1400 سال بعد کی قیامت آ جائے گی, لوگوں دے اوپر کی گزرے گی. یقیناً اللہ ذوالجلال کا کلام ہے. اللہ اکبر. پھر میں ایک مسجد کے اندر جا کے اسلام نو قبول کر لیا. حضرات اس تو بعد انہیں پھر دین دا علم حاصل کرنا شروع کر دیتا. پتہ یہ چلیا کہ انہیں پھر اپنے پورے اسلام نو صرف مولوی حضرات نے نہیں رکھیا, انہیں قرآن دے علم نو حاصل کرنا شروع کر دیتا. اے لیو بول دو لوگو, ایک وقت ایسا آیا ایدہ نام جدو مسلمان ہو گیا, ایدہ نام محمد اسد رکھ دیتا گیا. اللہ اکبر. پھر یہ ہوئی محمد اسد. ایک وقت ایسا آیا علامہ محمد اسد دے نام تے مشہور ہو گیا. انہیں کتاب لکھی ہے روڈ ٹو مکہ, یعنی بطحا کی جانب. اتنی عظیم و شان کتاب لکھی ہے اسلام کی حقانیت دے متعلق. اس کتاب نو پڑھ کے اللہ ذوالجلال نے ہزاراں لوگاں نو ہدایت عطا فرما دی تھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آئیے پھر میں اپنی باتوں اگے لے کے جاواں. نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے. آپ قیام دی حالت دے اندر کھڑے نے تے قرآن پڑھی جا رہے نے. اما جی فرما دیاں نے نبی پاک علیہ السلام دا جدوں قرآن دی تلاوت کرنی شروع کر دیندے بس پھر تار اللہ ذوالجلال دے نال مل جاندے. اور مومن قرآن دی تلاوت انجی کریا کر, چھاڑی طرح نہیں کریا کر دے. اسی جناب بڑا جی چرانے ہاں, اسی بڑا نسنے ہاں, بڑا دور جانے ہاں. اسی کہنے ہیں مولوی جی بڑی مہربانی, تھوڑا جا خیال کریا جے اللہ اکبر کبیرہ. اور ادھر کی ہے جناب عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ, انہاں دی لت کٹن لگے نے حکیم, بے ہوش کرن لگے نے. کہندے مینوں بے ہوش نہ کرو, نماز پڑھ لیندے ہو, نماز دی حالت دے اندر جو مرضی کر لیا جے. اور نماز دی حالت دے اندر جناب عروہ بن زبیر دی لت کٹ دیتی گئی. اللہ دی قسم ہے پتہ ہی نہیں چلیا. اللہ اکبر. اٹھا ابو داؤد, نبی پاک علیہ السلام
صحابی عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے آئے رات دی تنہائیاں دے اندر سورۃ الکہف دی تلاوت کر رہے آئے کہ دشمن دیاں نظراں پہ گئیاں، انہیں پہلا تیر ماریا، دوسرا تیر ماریا، تیسرا تیر ماریا، وہ تینوں تیر پیغمبر دے صحابی دے سینے دے اندر پیوست ہو گئے۔ اللہ کو جلال دی قسم ہے جنہوں تیر وجے دسو اوکے میں تڑپنا شروع کر دیندہ ہے، لیکن پیغمبر دے صحابی نے نماز نہیں چھڑی، نفلی نماز دی بات کر رہے ہیں، نماز نہیں چھڑی۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ جے کل دیاں گلانے وہ جناب ہندوستان دے اندر عصر دی نماز ادا کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے آکھیا بابا جی ہون سلام پھیرن ہون پھیرن ہون پھیرن، لیکن وہ تے نماز پڑھی گئے نے، آخر لوگ سلام پھیر کے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیریا، دیکھیا کہ چارے پاسے پانی ہی پانی ہے، اپنے جناب اس طرح لبڑے ہوئے ہتھانوں آسمان دی طرف اٹھایا، کہیں دینے باران شد واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، اوہ بارش برستی رہی، اللہ ذو الجلال دی قسم عبداللہ نو پتہ ہی نہیں لگیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام جس پیغمبر دا تم کلمہ پڑھے آئے وہ پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ جدوں نماز پڑھ دینے تے آسمان تو اللہ ذو الجلال کی فرمان دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے محبوب پیغمبر اینا نہ جگیا کر، اینا نہ میری عبادت، اینو کہیں میرے محبت، اللہ اکبر، اینو کہیں دینے پیار، اتنا نہ جاگیا کر، اتنا نہ میری عبادت کریا کر۔ نبی پاک علیہ السلام عبادت کر دیتے پیر مبارک سوچ جان ساڑھے بھی کری سجڑے، نبی پاک علیہ السلام دے پیر مبارک دے اوپر فرم آ جایا کردہ، اور تائیں کہنے والا کہہ گیا ہوئے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون، اللہ آکھے نہ جاگتنا، رب آکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہوئے۔ ایسی تے گلیں کر لے پھر رہے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تے جیڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھیڑیاں چاوے، جیڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھیڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، دعاواں نال بخشاوے، او رحمت اے ہو جئی ہوئے۔ سانو کوئی جناب مندہ بول کے پھر جائے کتھے جاندہ ہے، سانو کوئی گل کر کے جناب اللہ اکبر، میرا پیغمبر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سونا سجدے پیندہ سی، سونا سجدے پیندہ سی، امت میری بخش اللہ، سونا رو رو کہندہ سی۔ یہ آسمان تو آواز کی ہوندی ہے میں تیری من لئیے رب آکھے، میں تیری من لئیے رب آکھے، امت تیری ہوئے گی بچ جنت دے ہر پاسے۔ اللہ اکبر۔ آپ جناب حرم دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، مشرکین دی جماعت کھڑی ہے، نبی پاک علیہ السلام دا کلے آندہ نماز دی حالت دے اندر قرآن پڑھنا بھی برداشت نہیں، حسد دی اگ دے اندر جل گئے، آپ اس دے اندر کہنے لگے اج کیڑا بندہ ہے جڑا فلاں محلے دے اندر
ایک کافر دا اونٹ مریا ہے تے او دی اوجری لے کے آئے تے دے اوتے لے آ کے رکھ دو تے انہاں ظالماں دے وچوں ایک ظالم عقبہ بن ابی معیط اور اندا ساتھی یہ دونوں کہتے اسی یہ کام کر ایک ہے جناب اس اونٹ دے سینے نو چیریا او دے وچوں جناب غلاظت دے نال بھری ہوئی گوجری کڈی انہوں مکے دی گلیاں دے اندر گھسیٹ دے ہوئے لے کے آ رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سجدے دی حالت دے اندر گئے آپ دی پشت مبارک دے اوپر اس اوجری نو رکھ دیتا گیا اسی کی کرنے اسی سوائے گلہ تو کی کرنے دیکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محنتاں اللہ ذو جلال دی قسم ہے لوگوں نبی دا نام لے کے دین دا نام لے کے گلہ کرنیاں بڑیاں آسان نے نعرے مارنے بڑے سوکھے نے لیکن اللہ دے دین دی خاطر گلیاں دے اندر پتھر کھانے اور غلاظت والیاں اوجریاں نو برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے امام دے نال جدوں یہ سلوک کیتا گیا ہے نا تے پیغمبر دی ننھی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو کسے نے خبراں دے دتیاں اے فاطمہ تیرے ابو دے نال اج یہ سلوک کیتا گیا ہے تے بیٹیاں والے ہو تسی جام دے ہونا اللہ ذو جلال نے بیٹیاں دا کچھ عجیب ہی دل بنایا ہوندا ہے اے والدین دے دکھ نو برداشت نہیں کر سکدیاں اللہ اکبر کبیرہ پرائے گھر دے اندر بھی چلیاں جان بڑی سکھ والی زندگی گزار رہی ہون اللہ دی قسم ہے پھر بھی ماپیاں نو یاد کر کے آنسو بہاندیاں رہندیاں انہاں دا کوئی تعلق اللہ ذو جلال نے بڑا ہی نازک بنایا ہوندا ہے والدین دے نال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر کبیرہ یہ تو خبراں مل گئیاں کہ میرے ابو دے نال کسے نے سلوک کیتا ہے نا ننھی فاطمہ دے چہرے دے رنگ اڑ گئے روندی ہوئی بیت اللہ دی طرف دوڑ پئی اللہ اکبر کہ جس وقت قریب آئی ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اس اوجری نو تھلے اتار رہی ہے نالے آنسو بہائی جا رہی ہے تے آسمان دی طرف اپنے اس چہرے نو اپنے رخسارا نو اٹھایا ہے اے میرے پروردگار عالم جی میرے ابو دا قصور کی ہے میرے ابو دی غلطی کی ہے میرے ابو نے انہاں دے نال کوئی زیادتی نہیں کی تھی کوئی ظلم نہیں کیتا اے دے باوجود لوگ اتنی زیادتی کر دے نے اتنا ظلم کیوں کر دے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات رت توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ننھی لخت جگر نے جدو آنسو بہائے نے ادھر کائنات دے امام نے اپنی بیٹی دے نکل دے ہوئے آنسو دیکھے اللہ دے پاک پیغمبر بھی شاید برداشت نہیں کر سکے اور طائف دے میدان دے اندر پتھر کھا کے بد دعا نہ کرنے والا پیغمبر آج اپنے ہتھاں نو اٹھا لیندا ہے اپنی بیٹی دے نکلے ہوئے آنسو نو دیکھیا اللہ اکبر اوے لوگوں بیٹیاں والے ہو اللہ ذو جلال نے باپ اور بیٹی دی جو محبت بنائی ہوندی ہے تائیں تے کہنے والے کہندا ہے وہ لوگوں اپنے والدین دی عزت کر لو خاص کر باپ دی رضامندی اللہ ذو جلال دی رضامندی جے اور باپ دی ناراضگی اللہ ذو جلال دی ناراضگی جے اصلاں تو اے روگ پرانے اج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ مرن تے ویڑے سنجے ہو جاندے 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 کھلے بوئے ٹو جاندے ہوئے جاندے جاندے کھلے بوئے ٹو جاندے کدی کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں باپ مرن تے بھابیاں بھی نہیں جان دیاں اوے اپنے ویر وی پھر انہاں دے آنکھیں لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں حبیب سارے جگ تے جا کے
ویخ لو نظراں دے وچی نظراں پا کے ویخ لو نظراں دے وچی نظراں پا کے ویخ لو پاپلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں کائنات دے امام نے بھی اپنے ہتھاں نوں اٹھا دیتا ادھروں مشرکین مکہ نے بیت اللہ دے غلاف نوں پکڑ لیا اللہ دا قرآن گیندا ہے انہوں نے اپنے واسطے پر دعا کر دیتی اللہ جی اگر تیرا سچا نبی ہے ساڑی انا دا مسئلہ ہے اسی انہوں نہیں مننا اللہ اکبر ان کان ھذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم مشرکین مکہ کے دیکھ لو کتنے جناب وہ سخت دل نے کتنے سخت لوگ نے زد دا مسئلہ ہے نا زد دا مگر نہ حقائق نو جان دینے ساری چیزاں دا انہاں نو پتا ہے خود ابو جہل ایک دن یہ بات کہندا ہے یا محمد لا اقول انکا کاذبون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد میں تینوں جھوٹا نہیں کہندا مینوں پتا ہے تیرا پیغام سچا ہے تو آپ کی سچا ہے لیکن میں تیری بات نو نہیں مننا میری چدراہٹ دا مسئلہ ہے میری انا اور میرے تکبر دا مسئلہ ہے آج مشرکین مکہ نے اللہ کو اپنے واسطے پر دعا کر دیتی ہے انہیں اللہ جی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ساڑھے اوپر آسمان تو پتھران دی بارش نازل کر دے اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا سانو دردناک عذاب دے اندر مبتلا کر دے اسی انہوں نہیں مننا اللہ جلال فرمان دے میرے محبوب پیغمبر میں انہاں دی ہور کوئی گل مندا یا نہ مندا اے میں ضرور مننی سی لیکن میرے محبوب میں نہیں مننا ادھر نبی پاک علیہ السلام نے بخاری مسلم دے اندر روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے 9 بندیاں دا نام لے کے پرچہ دائر کر دیتا اللہ دی عدالت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ لیکن اللہ جلال نے جواب کی نازل فرمایا اللہ فرما دے میرے محبوب میں تیری کدی موڑی نہیں لیکن میں تیری اے نہیں مننی اللہ جی گل کی ہے پیغمبر نے بھی کہہ دیتا ہے مشرکین مکہ بھی اپنے واسطے پر دعا کر رہے ہیں پھر تسی انہاں تے عذاب کیوں نہیں نازل کر دے آسمان تو آواز ہوندی ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اے میرے محبوب پیغمبر میرا عذاب اس وجہ تو نہیں آ رہا کہ تو انہاں دے درمیان موجود ہے تو موجود ہے تے رحمت دی موجودگی دے اندر عذاب آ سکدا رحمت دی موجودگی دے اندر اے میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت جے اللہ دی قسم من لو میرے پیغمبر دی بات بھی رحمت جے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی ذات بھی رحمت میرے پیغمبر کا دین اور شریعت بھی رحمت ہے اگر وہ دے مطابق زندگی گزارو گے نا اللہ اکبر تے باتاں گزردیاں چلیاں گئیاں ایک وقت ایسا بھی آیا نا کائنات دے امام اس دنیا نو چھڑ کے جان لگے جناب فاطمہ الزہرا پھر کوڑ بیٹھی آنے نبی پاک علیہ السلام نے کان دے اندر ایک بات کہی ہے کہ فاطمہ رون لگ پئی ہے پھر آپ نے ایک بات کہی حضرت فاطمہ الزہرا مسکران لگ پئی آنے اللہ اکبر کبیرہ جناب فاطمہ الزہرا مسکران لگ پئی آنے نبی پاک علیہ السلام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دیا نے اے فاطمہ کی کیا تینوں نبی پاک علیہ السلام نے لیکن فاطمہ الزہرا نے نبی پاک علیہ السلام نو جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دسیا نہیں جناب فاطمہ الزہرا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دسیا نہیں جدو کائنات دے امام دنیا کو تشریف لے گئے اس کو بعد دسیا فاطمہ الزہرا نے اے میری امی جان پہلی مرتبہ کائنات دے امام نے فرمایا سی اے فاطمہ میں اس دنیا نو چھڑ کے جا رہا اور میرے ابو نے جدو میں جدائیاں والی خبر دی تھی میں بیٹی سا برداشت نہیں
نہیں کر سکی، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، میرے واسطے تے اور ہے بھی کون ہے میرے ابو تو علاوہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوبارہ کائنات دے امام نے فرمایا اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، اور لوگوں بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو، دیکھ میرے پیغمبر دی محبت بیٹی دے نال۔ آقا فرما دے میری بیٹی پریشان نہ ہو فاطمہ، میرے خاندان دے اندر سب تو پہلے جنی میرے نال ملاقات ہوئے گی وہ میری فاطمہ ہوئے گی، سب تو پہلے جنی میرے نال ملاقات ہوئے گی وہ فاطمہ تو زہرا ہوئے گی۔ آج بیٹی پیدا ہوندی ہے تو چھپ جانا ہے، او دی خبراں نو چھپا لینا ہے، لوگاں نو نہیں دسدا۔ اگر بیٹا پیدا ہوئے تو خوش خوشیاں دے شادیاں نے بجانا ہے۔ اور سرکار مدینہ نے کی فرمایا سی، جنہیں دو بیٹیاں نو پالیا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ محمد دے نال جنت دے اندر دا گواڑ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پیغمبر گرامی علیہ السلام سب تو پہلے اگر کسے نو خوشخبری سنا رہے نے تے بیٹی نو سنا رہے نے، میری بیٹی تو ہی سب تو پہلے میرے نال ملیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام جدو اس دنیا تو جان لگے نے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما دیاں نے وَاقَرَبَ أَبَاهُ، آئے میرے ابو دی تکلیف، میرے پیغمبر دیاں بے قراریاں فاطمہ دے کو برداشت نہیں ہوئیاں۔ اللہ اکبر، دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے آ، جس وقت ربیع الاول دے مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اس عارضی دنیا نو چھڑے آئے نا، کن فی الدنیا کا انک غریب انک میتون و انہم میتون۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب فاطمہ اللہ ذوالجلال دی قسم مدینہ المنورہ دے اندر کوہرام مچ گیا۔ اللہ اکبر، جناب فاروق اعظم جیسے اپنے حواس نو کھو بیٹھے، تلواراں میں آن چوبار کر لیا۔ اللہ اکبر، ایک جری اور بہادر اور جرنیل قسم دا آدمی، وہ اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ سکیا۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے ہوئے مدینہ المنورہ نو چھڑ کے شام دے علاقے دے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر، جناب فاطمہ الزہرا اس وقت کائنات دے امام نو روضہ اطہر دے اندر لٹا کے صحابہ کرام واپس آ رہے نے کہ حضرت سیدہ فاطمہ دیاں نظراں پہ گئیاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دے اوپر، جڑا پیغمبر دا خادم سی، جڑا نبی تو دور جاندہ ہی نہیں سی، جڑا پیغمبر تو ہٹنا زندگی دا تصور بھی نہیں سی کر سکتا، حضرت فاطمہ دے زبط دے بندن ٹوٹ گئے، بیٹی رون لگ پئی، انس نو کہن لگی اوے انس اوے دس کیویں تسی برداشت کیتا، اپنے پیغمبر نو تسی روزے دے اندر قبر دے اندر تھلے لٹا کے آ گئے، کیویں تواڈے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نالے روئی جا رہی ہیں اور نالے کہندیاں کیویں وے انس بلال نبی دیو یارو، اوے تسی نبی کتے چھڈ آئے، ایسے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر دسو کیویں یار یارانو اندر خاک چھپان دے، سن زاری ذکر نبی تھی اکھاں نیر باون، بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے، بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے کہ ورت گئیاں تقدیراں، ہوش آواسی گم سم ہو گئے بھول گئیاں تقریراں۔ فاطمہ الزہرا فرماندیاں نے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے لوگوں میرے ابو دی جدائی دے میرے اوپر جڑے غماں دے پہاڑ ٹوٹے نے، اگر وہ روشن دنوں دے اوپر بھی ٹوٹ دے، اللہ دی قسم ہے روشن دن بھی تاریکیاں دے اندر تبدیل ہو جاندے۔ جناب فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ السلام تو بعد 6 مہینے تک اس دنیا دے اوپر رہیاں نے۔ زندگی دے اندر کسے بندے نے
فاطمہ الزہرا نو مسکراندیا نہیں دیکھیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات کائنات دے امام نے فرمایا لوگو اس دنیا دے اوپر اس طرح زندگی گزارو جویں ایک مسافر آدمی زندگی گزاردا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے کوئی بھی ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا۔ اس واسطے جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جس وقت ایک اپنے عزیز نو قبر دے اندر دفنا کے واپس ہوئے تے فرماندے نے لوگو قبر میرے کولوں سوال کر دیئے، قبر میرے کولوں بڑے سوال کر دیئے۔ لوگ کہندے عمر بن عبدالعزیز کی پوچھ دیئے قبر کی کہندی ہے قبر کیڑے سوال کر دیئے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قبر کہندی ہے عمر بن عبدالعزیز اینو کلے نو میرے حوالے کر کے چھڑ چلے ہو تے میرے کولوں پوچھ دے ہی نہیں میں دے نال سلوک کی کرنا ہے۔ اینو کلے نو ایک بند کوٹھڑی دے اندر تاڑ کے چلے ہو اوے مینوں کہندے ہی نہیں کہ قبر دے واسطے فراخ ہو جا۔ اینو چھڑ کے تسی کتھے جا رہے ہو؟ اے دے نال کیوں نہیں رہندے؟ اینو اپنے نال کیوں نہیں لے کے جاندے؟ او قبر میں نو سوال کر دیئے اے عمر بن عبدالعزیز میرے کولوں پوچھو تے صحیح میں لوگاں دے نال سلوک کی کرنی آ لوگاں دے ہتھانوں انہاں دے بازوان تو الگ کر دینی آ بازوانوں جسم تو الگ کر دینی آ ایک ایک انگ بندے دا الگ ہو جاندہ ہے کفنانوں پھاڑ کے رکھ دینی آ اکھاں دے اندر سراخ ہو جاندے نے اور اکھاں دے سراخ قبر دی مٹی پھر دی ہے شکل تبدیل ہو جاندی ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز میرے کولوں پوچھو تے صحیح بڑے بڑے محلہ والے بڑے بڑے ریشمہ دے اندر زندگی گزارن والے اے انہاں دے تھلے تسی بستر ہی نہیں بچھایا انہوں نے مٹی دے اوپر لٹا کے کدھر چلے ہو؟ اللہ اکبر۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے رونا شروع کر دیتا ساروں قطار رونا شروع کر دیتا فرماتے نے تھے بڑے بڑے محلات والے بڑے بڑے دنیا نو آباد کرنے والے دسو آج انہاں دے محل کی کہہ رہے ہیں انہاں دے محل کی صداواں دے رہے ہیں وہ اے تو ترن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا پٹڑے تے لیران جسم دیاں پس رہے نشان سریران دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں تے مندئی حال وزیران دا ایتھے رونا پوے شہزادیاں تے مندئی حال وزیران دا تدبیران تے چارے نہیں چل دے جدوں تیر بجے تقدیران دا اے اوندی دس دی سبڑانو پھر بن جاندی اے کان بنیرے دا او جد کامئی واسا کرنا ہے کیچا محل اجرے دا اللہ اکبر جناب عمر بن عبدالعزیز روندے ہوئے اپنے گھر دے اندر آگئے اس واقعے تو ایک ہفتہ بعد جمعے والے دن جناب عمر بن عبدالعزیز دنیا نو چھڑ کے چلے گئے اللہ اکبر کبیرہ آپ میرے مسلمان بھائی ان قریب اللہ دی قسمیں تم اور میں اس دنیا نو چھڑ کے جان والے پھر غفلت کس بات دیئے اللہ تو دوریاں کس وجہ تو نے اللہ اکبر دس تو اپنی قبر دے اندر جا کے کی کرے گا اپنا سامان تیار کر لے آئی وہ جنہاں لوگاں نے اپنے سامان نو تیار کیتا ہے اللہ اکبر احمد بن ادریس رحمت اللہ علیہ دی وفات ہو گئی تے بیٹیاں کول رون لگ پئیاں فرماندے نے میریو بیٹیو تسی آنسو نہ بہاؤ جس مقام دے وچوں تواڈے باپ دا جنازہ اٹھ رہا ہے اللہ دی قسم ہے میں اپنی زندگی دے اندر اس مقام دے وچ 4000 مرتبہ اللہ دا قرآن مکمل کیتا ہے 4000 مرتبہ اللہ دا قرآن مکمل کیتا ہے اور کہندے نے کہ بندہ دوست انہوں بنائے جڑا وفادار ہے بے وفا نو دوست نہیں بنانا چاہیے اور خاص کر جڑا مشکل ٹائم تے چھڑ دوے انہوں تے ویسے ہی کوئی بندہ دوست نہیں بنانا اور دوست اچھے بنایا کرو اچھے دوست بنایا کرو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن بندہ اپنے دوست دے نال ہی ہوئے گا
اس واسطے دوست انہوں بناؤ جہدے نال تسی قیامت والے دن رہنا پسند کرتے ہو. اچھا دوست بنایا کرو. یہ سب تو اچھا دوست کون ہے؟ ایک وقت ایسا بھی ہوگا ہے ماں باپ تو وقت کوئی نہیں نا، وہ بھی چھٹ کے آ جاتا ہے. وہ جڑا باپ بیٹے دے کپڑیاں تے تھوڑی جی مٹی برداشت نہیں کرتا، کدی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہی باپ اپنے جوان بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال مڑا مٹی دے اندر اتار لے، مڑا مٹی دے اندر اتار. ساری دنیا چھڑ کے آ جاندی ہے. سرکار مدینہ نے فرمایا پھر ہوندا پتہ کی اس وقت بندہ قبر دے اندر کلا لیٹ جاندا ہے تے قرآن پاک دی سورۃ الملک آ جاندی ہے. سورۃ الملک عذاب اگر سجے پاسوں آئے تے سجے پاسے، کھبے پاسے، اگے پیچھے عذاب نو قریب نہیں آم دیندی. جب تک بندہ قبر دے اندر رہے گا قرآن بندے دا سفارشی بن کے رہے گا. اور آئیے میں اپنی بات نو ختم کرن لگیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کائنات دے امام نے فرمایا حشر دا میدان ہوئے گا، رب العالمین اپنے ہتھاں دے نال زمین اور آسمان نو لپیٹ لین گے اور فرمان گے این الجبارون این المتکبرون. اور دسو دنیا دے اوپر تکبر کرنے والے کتھے نے؟ دنیا دے اوپر اپنے آپ نو بڑا کہنے والے، فخر کرنے والے، دنیا دے اوپر ظلم اور جبر کرنے والے کتھے نے؟ اج میرے سامنے آن. اللہ اکبر. جب رب العالمین اس بات کا سوال کرن گے کدے اندر ہمت ہوئے گی کہ کوئی جواب دے سکے؟ اللہ الجلال پورے جلال دے اندر ہون گے، غصے دے اندر ہون گے. پھر مالک کائنات فرمان گے دسو اج مینوں جواب دو، لمن الملک اليوم. اوے کدی بادشاہی اج؟ اوے بولو مینوں دسو اج کون ہے بادشاہ؟ کون ہے بادشاہ؟ اور دنیا دے اوپر عارضی اقتدار لے کے بڑے بڑے جناب تکبر کرنے والے ہو، دسو اج بادشاہی کی دیئے؟ لمن الملک اليوم. اوہی بادشاہ صدا بادشاہی اللہ دی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرمان کے میں تو انہوں کہندہ سنا کل بھی بادشاہ میں ہی سی، آج بھی بادشاہی میری ہے، لیکن تسی میں نو بھلا دیتا، تسی میری بادشاہی نو سمجھیا نہیں. اللہ اکبر. تسی در در دیاں ٹھوکرہ کھام دے رہے، میں نو تسی طاقتاں والا نہیں سمجھیا. تائیں تے ہندو شاعر جگناتھ آزاد کہہ گیا، ایک دروازے کو اے آزاد جب چھوڑا تو پھر کیا بتلاؤں کتنے دروازوں پہ رسوائی ہوئی. اللہ اکبر. اللہ فرمان گے لمن الملک اليوم. اور دسو جو بادشاہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے گا. بڑے بڑے بادشاہاں دے رنگ اڑے ہون گے، ہمت ہی نہیں ہوئے گی اللہ الجلال نو کوئی جواب دے سکے. پھر مالک کائنات خود ہی فرمان گے للہ الواحد القہار. وہ لوگوں اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ دی بادشاہی. کل بھی بادشاہی میری، آج بھی بادشاہی میری، ہمیشہ بادشاہی اللہ دی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جتنے کوئی بھی بولن دی طاقت نہیں رکھے گا. سرکار مدینہ نے فرمایا وہ ایسے موقع دے اوپر بھی قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا اور اللہ جلال دے نال جھگڑا کرے گا. قرآن کہے گا اللہ جی میں نو دسو میں تواڈا کلام نہیں، میں تواڈیاں گلاں ہاں، میں تواڈا کلام ہاں، میں تواڈی صفت ہاں. اے میرے پروردگار عالم جی تسی ہی تے مینوں دنیا تے نازل کیتا سی. اے جڑا تیرا بندہ ہے اللہ انہیں مینوں میرے نال دوستی لگا لئی. اے میری تلاوتاں کریا کردا سی، اینوں کوئی تھوڑی جی تکلیف پہنچ دی اے مینوں یاد کردا سی. اللہ اکبر. اے بیمار ہوندا سی مینوں یاد کردا سی، اے دکھی ہوندا سی مینوں یاد کردا سی، اے تنہائی دا شکار ہوندا سی مینوں یاد کردا سی، میرے نال ہی گلاں کردا رہندا سی. لوگ اینوں تنگ کردے سن میرے نال گلاں کردا سی. اے اللہ جی نے میرے نال دوستی لگا لئی، میں اے دے نال دوستی لگا لئی. اے پروردگار عالم جی اج میں اپنے دوست نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن جھگڑا کرے گا اور دوسرے پاس ایک اور گواہ بھی آ جائے گا، رمضان بھی آ جائے گا.
رمضان بھی آ جائے گا، اللہ اکبر۔ کہ حضرات پوچھو وکیلاں دے کولوں کیس جتیا جاندا ہے گواہاں دے سر تے، وہ گواہ مضبوط ہون تے کیس دے اندر کامیابی ملی جاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے مضبوط گواہ کہن گے اللہ جی اسی گواہی دینے ہاں، اسی گواہی دینے ہاں۔ تے سرکار مدینہ نے کی فرمایا اوے پروردگار عالم دونوں دی سفارش نو قبول کر لین گے۔ بندہ تے گنہگار ہوئے گا لیکن سجن بڑے پکے ہون گے۔ اللہ جلال انہاں دی دوستی دی برکت دے نال گنہگار بندے نو بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ گنہگار بندے نو بھی جنت میں انشاءاللہ قرآن پڑھو گے نا، اللہ جلال دی توفیق دینا لوگوں وعدے بڑی دنیا کر دیئے۔ ہر رمضان دے اندر تسی وعدے کر دے ہو، لیکن جدن جناب عید آ گئی مسیطاں بیلیاں وعدے ختم، سب کچھ ختم۔ اوہ نانا میرے مسلمان بھائی اس طرح نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے حضرات دستک ہو رہی ہے، دستک ہو رہی ہے، آوازاں بج رہی آنے۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، 4 دن کی ہے یہ زندگانی، یہاں کسی نے بھی رہنا نہیں ہے، لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، لوگ کیا کیا یہاں پر ہے آئے، سب نے اپنے ہی سکے چلائے، سب کو جانا پڑا یہاں سے آخر، موت سے تو کوئی بچتا نہیں ہے، اب بچایا کسی کو عمل نے، چھوڑا ولیوں کو بینا جلنے، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے، سر پہ منڈلاتی رہتی ہے ہر دم، بھاگ جانے کا رستہ نہیں ہے، چھوڑ کر ایسی دنیا سے یاری، اب بھی موقع ہے کر لو تیاری، ایسے غفلت میں دن رات رہنا، ایسے غفلت میں دن رات رہنا، سچ تو یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں میرے اللہ، میں گناہگار ہوں میرے اللہ، میں خطا کار ہوں میرے اللہ، اپنے بندے پہ رحمتی تو کر دے، ان بندوں پہ رحمتی تو کر دے، آمین کہہ لو اللہ جی ان سب پہ رحمتی تو کر دے، تیرا کچھ بھی تو آتا نہیں ہے، کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ السلام کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا،
فتنے نمودار ہو گئے، فتنے نمودار ہوئے. ایک پاسے قبائل عرب دے قبائل مرتد ہو گئے، ایک پاسے مانعین زکات کا فتنہ، ایک طرف مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیتا، ایک پاسے مدینے دے اوپر چڑھائی دیا باتاں ہو گئیاں. اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا انقلاب لے کے آئے نے او دی میں بات کر رہا. ادھروں حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر اسامہ نو روانگی دا آرڈر دے دیتا. صحابہ اکرام آئے، ابوبکر اس طرح نہ کر، دیکھ پوری طرف فتنے نے، مدینے دی حفاظت کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لشکر اسامہ جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل صحابی آیا، کہنے لگے ابو بکر میں تینوں ایتے نہیں کہنگا کہ تو لشکر اسامہ نو بالکل ہی روانہ نہ کر، لیکن حالات کا تقاضا ہے کہ ہن روانہ نہ کر، کچھ دیر ٹھہر کے روانہ کر دیں. اگر لوگوں نے مدینے دے اوپر حملہ کر دیتا تو پھر 10 مدینے دی حفاظت کیڑا لشکر کرے گا؟ ایک ہی تے لشکر ہے اسلامی فوج دا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دا شگرد جڑا نبی نے تیار فرمایا سی، جناب عمر دے سینے دے اوپر اس طرح تھپڑ ماریا، ہاتھ ماریا، فرمایا جہلیت دا بہادر اسلام دے اندر بزدلی دی بات کردا ہے. اے عمر تو بھی سن لے، اگر کوئی بندہ میں اس بات کی خبر دے دوے کہ دشمن نے جناب مدینہ المنورہ دے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور جنگل دے کتے میری لخت جگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تطہیر نو مدینے دی گلیاں دے اندر نوچ رہے نے، مینو قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ قدرت دے اندر ابو بکر دی جان ہے، لشکر اسامہ پھر بھی جائے گا. ابو بکر کیوں جائے گا؟ جناب ابو بکر نے فرمایا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا سی کہ لشکر اسامہ روانہ ہو جائے. پیغمبر دی زبان مبارک دے وچوں نکلن والے الفاظ ابو بکر مرنا گوارا کر لوے گا، ساری کائنات مٹ جائے، پوری دنیا دا نقشہ بدل جائے، لیکن میرے پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں جڑے لفظ نکلے نے ابو بکر زندگی دے اندر او دے اوپر عمل ضرور. اے ہے انقلاب، اے ہے تبدیلی، اور اے وہ تبدیلی ہے جڑی غلبہ اسلام واسطے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو بھی ایسا امتی بنائے. اللہ پاک سانو بھی ایسا نبی پاک علیہ السلام دا تابعدار بنائے. اسی بھی کہیے دنیا جو کہندی ہے کہی جاوے اسی پیغمبر دی سنت تے عمل کرنا انشاءاللہ. اسی پیغمبر دی ہو آیا سی نا ایک انڈیا دے وچوں سکھ پاکستان دے اندر جڑا کرتارپور دا دی راہداری کھلوان واسطے آیا سی. دیکھیا سی انہوں، دیکھیا سی نا انہیں داڑھی اپنے گرو دی سنت دے مطابق رکھی سی، پگڑی چھگڑی بھی انہیں بننی سی، گرو دی سنت گرو نو مندا سی. انہیں دسیا میں ماننا، باہروں بھی سکھ اندروں بھی سکھ. ایتھے آگے وہ پنجابی بھی بولے، ساڈے تے مسلمان نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. یہ تے ہر وقت کہندے نے ساڈے نقشے بدلدے رہن، زبان دا انداز، اٹھن بیٹھن اور جناب لباس ہر چیز. انہیں سکھ کسی بھی محکمے اندر ہوئے پتہ لگ جاتا ہے کہ سردار صاحب اتنے پکے اپنے مذہب دے اوپر، اتنے سانو پرواہی. ساڈے جناب ادھر مسلمان بچیاں انہوں نے کتبے اٹھائے نے اسلام آباد دی گلیاں دے اندر اور کتنے حیا باختہ الفاظ لکھے نے. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود میرا جسم میری مرضی، اور پردہ جو ہے یہ مردوں کی آنکھوں کے اوپر باندھ دیا جائے، اور ایسے ایسے الفاظ کہ کوئی ادنا جی غیرت والا بندہ اپنی نجی مجلس کے اندر بھی وہ اظہار نہیں کر سکتا. ایک گندگی، ایک غلاظت کس قوم نے اور کس نظریے نے انہوں نے دماغاں دے اندر بھر دیتی. حضرات اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال جو مرضی سازشاں ہوندیاں رہن، جو مرضی اسلام دیا مخالفتہ ہوندیاں رہن، میرا رب کسے مسلمان دا بھی محتاج نہیں کہ وہ کی کر دے تے کی نہ کرے. اللہ دا وعدہ سچا ہے، اللہ دا دین غالب آ کے رہے گا. تسی دیکھو گے ان قریب دنیا دے نقشے بدل جان گے اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال. عالم کفر اور کفر دے وظیفہ خور اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اپنی گندی ذہنیت سمیت، اپنی گندی ذہانت سمیت، اپنی گندی ٹیکنالوجی سمیت، اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو جان گے. رب دا دین انشاءاللہ قیامت تک چمکدار رہے گا، دمکدار رہے گا. کہو انشاءاللہ.
کہو انشاءاللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے چلوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے چلوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، دھن کر کہہ رہی ہے یہ باد فدا، ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سب صحیح پکا سچا مسلمان بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ بیماراں واسطے خصوصیت دے نال دعا کرو، اللہ پاک تمام بیماراں نو کامل صحت عطا فرمائے۔ حافظ عبدالوحید صاحب نے قرآن پاک سنایا، پھر وہ چلے گئے، اس بعد اللہ دی توفیق دے نال یہ بچے اتھے ہی پڑھن والے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیتا، ماشاءاللہ پہلی مرتبہ انہوں نے سنایا، بڑی ہمت دے نال اور بڑا اچھا سنایا۔ اللہ پاک انہاں بچیاں نو بھی کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح پورا مہینہ خواتین نو بھی قرآن پاک دی مکمل تفسیر قرآن پاک دی سنائی گئی اللہ دی توفیق دے نال، اور کل ادا اختتام ہویا، اختتامی دعا ہوئی۔ اللہ کو دعا کرو کہ جو بھی سسٹم نظام چل رہا ہے اللہ پاک کے اندر مزید برکتاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس ادارے نو مزید کامیابیاں دے نال نوازے اور دین اسلام کا عظیم مرکز بنائے۔ اور اج بیماراں واسطے کئی ساتھیاں نے کیا ہے، تمام بیماراں واسطے دعا کرو، اللہ پاک بیمار